جی بالکل، اگر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ آپ بے شک گوگل پہ جا کے سرچ کریں کہ آیت اللہ سید علی خامنہئی خدا ان کی حفاظت فرمائے کہ ان کا جو ہاتھ ہے وہ کیسے زخمی ہوا اور اس حالت تک کیسے پہنچا، تو وہاں پہ واضح طور پہ آپ کو پورا واقعہ ملے گا کہ 1981 میں جو ہے وہ ایک دھماکہ ہوتا ہے مسجد ابو ذر میں نماز کے دوران، اور وہاں پہ دھماکے کی وجہ سے بہت سارے لوگ زخمی ہوتے ہیں اور ان کا جو دایاں ہاتھ ہے وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے اس کے اندر کیا آ جاتی ہے، شلل آ جاتا ہے، اور وہ اس کے اندر جو حرکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یعنی بنیادی طور پہ تو پہلا تو یہ ہے کہ ان کو فالج ہوا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے ان کو فالج ہوا ہے تو اس کی معلومات نہیں ہے، آج بھی انٹرنیٹ اس کے پاس ہے، اور وہ بے شک جو ہے وہ تحقیق کرے اور وہاں پہ عربی عبارت لکھنا چاہے اردو لکھنا چاہے تو اس کو ساری واقعی کی تفصیل کیا مل جائے گی۔ یعنی پہلے سٹیپ میں تو یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ دوسری یہ جو روایت ہے کہ صاحب الفالج جو ہے وہ صحیح بندے کی نماز نہ پڑھائے، اس طرح کی کیا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ کیا روایات ہیں، اور اگر میں جو ہے وہ روایات کی طرف جاؤں تو بالکل ٹکراتی ہوئی روایات ہیں۔ روایات میں تو یہ بات بھی ہے کہ جو ہے وہ جو تیمم کرنے والا بندہ ہے وہ دوسرے کو کیا ہے نماز پڑھا سکتا ہے، تو لہٰذا روایت میں جو بات ہو رہی ہے وہ صاحب الفالج کی ہو رہی ہے، اور یہ روایت دوسری روایات سے ٹکرا رہی ہے، اور ٹکرانے کی وجہ سے جتنے بھی ہمارے اخباری علماء ہیں، شیخ حر عاملی علیہ رحمہ اور شیخ توسی کو بھی آپ لے لیں، انہوں نے اس کا عنوان یہ باندھا ہے کہ مکروہ ہے نماز پڑھنا، یعنی جو فالج والا بندہ ہے اس کے لیے نماز پڑھانا مکروہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز کیا ہے باطل ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فالج کا کیس نہیں ہے کہ آپ اس کو فالج کے اوپر فٹ کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ فالج کا کیس ہو بھی صحیح ہے تو نہیں، اگر ہو بھی صحیح تو روایات میں اس کو مکروہ کہا گیا ہے، اس کے اوپر نماز باطل کا نہیں کہا گیا۔ اور پھر ہمارے پاس روایات واضح طور پہ موجود ہیں کہ جو نابینا انسان ہے وہ بھی کیا نماز پڑھا سکتا ہے، تو جب نابینا پڑھا سکتا ہے دیگر افراد پڑھا سکتے ہیں تو اس میں کیا ہے کوئی ایشو کیا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں یہاں پہ حوالہ دے دیتا ہوں، وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 ہے، اور جلد نمبر 8 کے اوپر کیا ہے یہ باب موجود ہیں، اور باب نمبر 22 میں جو ہے وہ عنوان یہ باندھا گیا کہ باب کراہیت و امامت المقید المطلقین و صاحب الفالج الاصحاء، کراہیت یعنی مکروہ ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ باب دیکھیں تو وہاں پہ واضح طور پہ یہ باب موجود ہے کہ جو عامہ ہے، جو اندھا ہے، وہ دوسرے کو کیا ہے نماز جماعت کرا سکتے ہیں، اور اس میں صادق آل محمد نے فرمایا تھا کہ اندھا وہ اندھا نہیں ہوتا کہ جس کی آنکھیں چلی جائیں، اندھا وہ ہوتا ہے کہ جو دل سے اندھا ہو جائے اور کچھ سمجھ نہ پائے، وہ اندھا ہوتا ہے۔ یعنی روایات میں یہ چیز موجود ہے کہ اندھا بھی کرا سکتا ہے نماز، اور دیگر جو مریض ہیں وہ بھی کیا نماز کرا سکتے ہیں۔ فقط یہ ہے کہ جو بندہ نماز صحیح نہیں پڑھ پاتا، جو روایت ہمارے پاس ہے کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، یا جس کی جو ہے وہ اعضاء پورے جو ہیں وہ سجدے کے دوران زمین پہ نہیں لگتے، وہ جو ہے وہ دوسرے کو نماز نہیں پڑھا سکتا، جیسا کہ روایات میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس جس کا ہاتھ زخمی ہو گیا کسی وجہ سے اور وہ کیا نماز نہ پڑھا سکے، ایسی چیز نہیں ہے۔ اور مومنین کرام اگر واضح طور پر روایات میں دیکھیں تو ان کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ روایت میں فالج کے الفاظ ہیں، زخمی کے الفاظ نہیں ہیں کہ جس کا ہاتھ کیا ہے زخمی ہو جائے۔ بہرحال یہ تو وہی چیز ہے کہ کسی قوم سے اگر دشمنی پیدا ہو جائے تو پھر انسان جو ہے وہ ہر چیز کو فٹ کرتا ہے، اور قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ دشمنی کے بھی آداب ہوتے ہیں کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدالت کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے کیا چھوڑ دو۔ میرے خیال میں یہ سوال کافی ہمیں موضوع کی طرف کیا بڑھنا چاہیے۔